قتل کے 5 سال بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے جو بہت نرم دل تھے۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ نرم زمین پر رہتے تھے اور اپنی قوم میں تبلیغ کیا کرتے تھے۔ دوستو، قرآن مجید کی 2 سورتوں میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 55 میں خدا نے آپ کو سچا نبی کہا ہے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 85-86 میں اسماعیل علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کے ساتھ آپ کو بھی صبر والا اور نیک بخت کہا گیا ہے۔ بائبل کے مطابق آپ کا نام ذوق تھا اور آپ یارد کے بیٹے تھے۔ آپ نے 362 برس کی عمر پائی اور پھر میں جسم خاکی آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ حضرت ادریس کی شخصیت، زمانے اور وطن کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ آپ حضرت شیس کے بیٹے انوش کی نسل میں سے تھے۔ آپ کے والد کا نام یارد اور والدہ کا نام برکانہ تھا۔ آپ کی بیوی کا نام آدنہ تھا۔ آپ کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام متشالق تھا۔ ادریس حنوک بن حضرت نوح کے پردادا بھی ہیں۔ آپ کا نسب یہ ہے: یارد بن محلل ایل بن قینان بن انوس بن شیس بن آدم۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم اور حضرت شیس کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ کی ولادت باب العراق یا مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام اخنوق تھا، جبکہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تبلیغ میں صرف کیا۔ چنانچہ لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ کا حضرت شیس کی 5ویں پشت سے تعلق تھا۔ حضرت شیس کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری و بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی۔ بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی۔ گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم اور حضرت شیس کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ جل شانہ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیس کی نسل سے حضرت ادریس کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ آپ حضرت آدم کے 500 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام نبوت کے منصب پر سرفراز تھے۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ شیس علیہ السلام کے دین کو مانتے تھے۔ آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ آپ کے دور میں انسان جہالت اور بے ادبی میں اتنے گر گئے تھے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر آگ کی عبادت کرنے لگے تھے۔ آپ نے دنیا میں آ کر لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا اور ادب و علم بھی سکھایا، لیکن آپ کی قوم نے آپ کی ایک نہ سنی اور صرف کچھ لوگ آپ پر ایمان لائے۔ اس پر آپ نہایت تنگ آ کر خود اور جو ایمان لائے انہیں لے کر وہاں سے ہجرت کر گئے۔ پھر آپ کے ساتھیوں میں سے چند نے آپ سے سوال کیا: اے اللہ کے نبی ادریس، اگر ہم نے بابل کو چھوڑ دیا تو ہمیں ایسی جگہ کہاں ملے گی؟ ادریس علیہ السلام نے فرمایا: اگر ہم اللہ سے امید رکھیں تو وہ ہمیں سب کچھ عطا کرے گا۔ آخرکار آپ مصر پہنچے۔ اس دور میں مصر ایک خوبصورت جگہ تھی۔ آپ نے وہاں پہنچتے ہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سبحان اللہ کہا اور آپ وہیں رہنے لگے، وہاں اپنا علم پھیلایا۔ آپ وہ پہلے انسان تھے جس نے قلم کے ذریعے لکھا اور لوگوں کو بھی سکھایا۔ پھر آپ نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر جو ایمان لے آئے تھے بابل میں برائی اور برے لوگوں کے ساتھ جنگ کی اور فتح یاب ہوئے اور دنیا سے ایک دفعہ برائی کا نام و نشان مٹا دیا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ادریس علیہ السلام کو ادریس کیوں کہا جاتا تھا۔ آپ کا اصل نام اخنو یا حنوک تھا۔ آپ کا لقب ادریس ہے۔ آپ کو یہ لقب اس لیے ملا کیونکہ دنیا میں آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو لکھنے پڑھنے کا درس دیا۔ اسی بنا پر لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر 2 مرتبہ آیا ہے۔ پہلا ذکر سورہ الانبیاء آیت 85 اور دوسرا سورہ مریم آیت 56 تا 57 میں آیا ہے۔ ترجمہ: اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یہ سب صبر کرنے والے تھے، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کر بے شک وہ سچا نبی تھا اور ہم نے اسے بلند مرتبے پر پہنچایا۔ چند بزرگان دین نے آپ کا حلیہ بیان کیا ہے، وہ درج ہے: عمدہ اوصاف، پورا قد قامت، خوبصورت، خوبرو، گھنی داڑھی، چوڑے کندھے، مضبوط ہڈیاں، دبلے پتلے، سنجیدہ، سرمگی، چمکدار آنکھیں، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، رستہ چلتے ہوئے نظر نیچے، غصے میں غضبناک، بات کرتے ہوئے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے کے عادی تھے۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں واعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن راہ ہدایت کا درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزرتی، چنانچہ وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ آپ اور آپ کے پیروکاروں کو طرح طرح سے اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ نے ان کی ایذا رسانیوں سے تنگا کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے مطلع فرمایا۔ چونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لہٰذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا۔
اور انہوں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا، لیکن پھر حضرت ادریس کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ آپ اس وقت لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبان میں درس دیتے تھے۔ قرآن کریم کی معروف و مستند تفسیر معرف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا اور آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیے گئے۔ نیز سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ ہی نے متعارف کروائے اور اسلحہ بھی آپ کی ایجاد ہے۔ آپ نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا حضرت ادریس ہیں۔ معاویہ بن حکم سلمی سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رمل کے بارے میں سوال کیا۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر مخصوص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہٰذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے واضح و خطاب کا سلسلہ شروع کیا وہ حضرت ادریس تھے۔ آپ کی وفات سے کچھ دیر پہلے اللہ نے آپ سے فرمایا کہ اب سے آپ جتنی دیر زندہ رہیں گے دنیا میں جتنے انسان بھی کوئی نیکی کریں گے ان کا آدھا ثواب آپ کو دیا جائے گا۔ اس پر آپ بہت خوش ہوئے۔ اتنے میں ایک فرشتے نے آپ کو آ کر خبر دی کہ اسرائیل آپ کی روح قبض کرنے آ رہے ہیں، جس پر آپ حیران ہو گئے اور اس فرشتے کے پروں پر بیٹھ کر اللہ سے ملنے چل پڑے۔ آپ نے پہلا، دوسرا اور تیسرا آسمان پار کر لیا اور جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ کو اسرائیل ملے۔ آپ نے اپنے اللہ سے اور زندگی مانگی جس پر اللہ نے نہ کہا۔ پھر آپ اتنی زندگی پر ہی راضی ہو گئے اور پھر حضرت اسرائیل نے آپ سے آپ کی روح قبض کرنے کی اجازت لی۔ ادریس علیہ السلام نے اسرائیل کو اجازت نہ دیتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ آپ کی روح اسرائیل کے بجائے اللہ خود قبض کرے۔ پھر اللہ نے خود ادریس کی روح قبض کی اور آپ کی خواہش پوری کی۔ آپ نے 365 سال کی عمر پائی۔ ہلال بن سیار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے حضرت کعب سے پوچھا کہ قرآن پاک کی اس آیت اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب نے فرمایا اللہ عز و جل نے حضرت ادریس کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ اس سے مراد اس زمانے کے تمام بنی آدم ہے۔ تو حضرت ادریس نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے، لہٰذا جب ان کے یہاں فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس کو اپنے پروں پر اٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس کے بارے میں ذکر کیا تو اسرائیل نے پوچھا حضرت ادریس کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہیں۔ اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واہ تعجب ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ حضرت ادریس کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو، تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں، ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ ابھی اسی سوچ و بچار میں تھا اور زمین پر اتر رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے۔ پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ ابن ابی حاتم نے بھی اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت ادریس نے فرشتے سے کہا ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے، جبکہ حضرت ادریس فرشتے کے ساتھ ہی تھے۔ فرشتے کے سوال پر ملک الموت نے کہا جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں اس وقت تک کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا کہ آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک جھپکنے سے زیادہ نہیں رہی۔ پھر فرشتے نے پر کے نیچے حضرت ادریس کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی۔ روضۃ الاصفیاء کے مصنف تحریر کرتے ہیں کہ حضرت ادریس کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل ہیں اور روح قبض کرنے کی خدمت پر مامور ہیں تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت اسرائیل نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت و دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔
حضرت اسرائیل نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی۔ پھر حضرت ادریس نے فرمایا میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں، چونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت کعب احبار کی روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اچھا آپ چھٹے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ واللہ عالم۔ اس سلسلے میں متفق علیہ حدیث یہ ہے کہ حضرت ادریس چوتھے آسمان پر ہیں۔ مجاہد اور دیگر بہت سے علماء کرام کا یہی قول ہے۔ حضرت ظاہری نے بھی حضرت انس سے مروی معراج کی حدیث نقل کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس سے ہوئی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی۔ دوستو یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے کس طرح آل قابیل کے ساتھ جہاد کیا۔ حضرت ادریس کی زندگی میں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک وعظ و تبلیغ اور دوسری آل قابیل کے ساتھ جہاد۔ چونکہ انہیں وعظ و تبلیغ میں ملکہ حاصل تھا، چنانچہ ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ وعظ و نصیحت سے آل قابیل راہ راست پر آ جائے اور دنیا برائیوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ جب آپ ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے، ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے، تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتی اور آگ بگولا ہو کر انہیں اذیتیں دیتے، تمسخر اڑاتے، پتھر مارتے۔ دراصل ایک طویل عرصے تک شیطان کے زیر اثر رہ کر یہ لوگ شرک و کفر اور برائیوں کی دلدل میں گردن تک دھنس چکے تھے۔ دنیا واضح طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ رب کائنات کے ماننے والے۔ حضرت ادریس اس صورتحال پر بڑے دل گرفتہ اور پریشان رہا کرتے تھے۔ آپ نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو راہ راست پر لایا جا سکے، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آل قابیل کے ساتھ جہاد کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دین حق کی جانب راغب ہو گئے۔ علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ادریس نے حضرت آدم کی مبارک زندگی کے 308 سال پائے تھے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس کا رنگ سفید، قد لمبا اور سینہ چوڑا تھا۔ آپ کے جسم اقدس پر بال کم اور سر پر زیادہ تھے۔ آپ کے سینہ مبارک پر ایک سفید نشان تھا اور یہ برس کا نشان نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلائی کیا کرتے اور ہر ٹانکے پر سبحان اللہ کہتے تھے۔ جب شام ہوتی تو اس وقت تک روئے زمین پر کوئی بھی شخص عمل کے لحاظ سے آپ سے افضل نہ ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام بارگاہ الہی میں عاجزی اور لوگوں کی تعلیم کے لیے ایک دعا مانگا کرتے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے بڑی شان و شوکت والے، اے بڑے فضل والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پریشان حالوں کا مددگار، پناہ کے طلبگاروں کو پناہ دینے والا اور ڈرنے والوں کو انسیت بخشنے والا ہے۔ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ اگر میں ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں شقی یعنی بدبخت لکھ دیا گیا ہوں تو ام الکتاب سے میری شقاوت مٹا دے اور اپنے پاس مجھے خوشبخت تحریر فرما دے، اور اگر میں ام الکتاب میں محروم، رزق میں تنگی دیا ہوا لکھا گیا ہوں تو ام الکتاب سے میری محرومی اور رزق کی تنگی مٹا دے اور مجھے اپنے پاس سعادت مند اور ہر بھلائی کو توفیق دیا ہوا لکھ دے۔ یہ دعا بہت عمدہ دعا ہے کہ اس میں خوف خدا کا اظہار، بارگاہ الہی میں عاجزی، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا، ایمان پر استقامت کی طلب، برے خاتمے سے پناہ، اچھے خاتمے کے حصول، دنیا آخرت کی خیر، رزق کی فراوانی اور نیکیوں کی توفیق وغیرہ سمیت بہت سی چیزیں مانگی گئی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے قلم سے لکھنے والی ہستی ہیں۔ کپڑوں کو سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ کی ذات سے ہی ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے جانوروں کی کھالیں بطور لباس استعمال ہوتی تھیں۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے، علم نجوم اور علم حساب میں نظر فرمانے والے بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہیں۔ علم نجوم کے شرعی حکم اور اس علم سے متعلق یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اس علم سے مقصود یہ ہو کہ اس کے ذریعے سے ماہ و سال، اوقات صلاۃ اور سمتوں اور موسموں کی اقسام کا حال معلوم کیا جائے، اور زکوٰۃ اور حج کے اوقات کو جانا جائے تو مذائقہ نہیں، یہ جائز ہے۔ اور اگر علم نجوم سے مقصود یہ ہو کہ اس کے ذریعے سے آنے والے حوادث کو معلوم کیا جائے اور غیبی امور بتانے کے لیے استعمال کیا جائے اور ستاروں کی گردش کے دنیا پر اثرات ظاہر کرنے کے لیے حاصل کیا جائے تو یہ حرام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نجوم کا علم صرف اتنا حاصل کرو کہ جس سے تم اپنے بحری و بری سفر میں راستوں کی شناخت کر سکو، اس سے زیادہ نہیں۔ علم نجوم اگرچہ آسمانی علم ہے جو سیدنا ادریس علیہ السلام کو دیا گیا تھا اور وہ ان کا معجزہ تھا، اور اس میں ظن و تخمین یعنی گمان و اندازے یا حسابیات کو دخل نہ تھا، اور وہ ایک روحانی قوت تھی جو من جانب اللہ حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی۔ وہ علم باقی نہیں رہا، بعد میں لوگوں نے
ظن و تخمین اور حسابیات سے کام لینا شروع کر دیا اور ستاروں کے اثرات کو مؤثر بالذات مان لیا، جو اسلام کے قطعاً منافی ہے۔ قرآن کریم میں حضرت ادریس کے بہت سے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ مریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بڑے صاحب صدق نبی تھے۔ بے شک تمام انبیاء کرام سچے اور صدیق ہیں، لیکن یہاں حضرت ادریس کی صداقت اور صدیقیت کو بطور خاص بیان کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اب اس وصف کا ظہور بہت نمایاں تھا، اور سچائی یقیناً اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اس کے پسندیدہ بندوں کا قابل تعریف وصف ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ غیر انبیاء کرام میں سب سے بڑے صدیق سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، جن کا لقب بھی صدیق اکبر ہے۔ صدیقیت کے بہت سے مراتب ہیں، جیسے کہ زبان کا صدق، نیت و ارادے میں صدق، عزم میں صدق، عزم پورا کرنے میں صدق، عمل میں صدق، دین کے تمام مقامات جیسے خوف، امید، تعظیم، زہد، رضا اور توکل کی تحقیق میں صدق۔ یہ مراتب لکھنے کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو شخص صدق کے ان تمام مراتب کے ساتھ متصف ہو تو وہ صدیق ہے، کیونکہ وہ صدق میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ اسی طرح سورہ الانبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد فرمائیں، یہ سب صابر لوگ تھے اور ہم نے انہیں اپنے دامن رحمت میں داخل فرمایا، بے شک ان نیکوکاروں میں سے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام استقامت کے ساتھ کتاب الہی کا درس دیتے، عبادت الہی میں مصروف رہتے اور اس راہ میں آنے والی مشقتوں پر صبر کرتے تھے، اس لیے آپ کو بھی بطور خاص صابرین میں شمار فرمایا گیا۔ قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی صالحین فرمایا گیا ہے اور نیک مسلمانوں کو بھی۔ ان میں فرق یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کامل ترین صالح ہوتے ہیں، جبکہ نیک مسلمان صلاح کے اس مرتبے پر فائز نہیں ہوتے۔ اس حوالے سے امام ماتریدی فرماتے ہیں کہ صلاح ہر نبی میں تمام وجوہ کے لحاظ سے متحقق ہوتی ہے، جبکہ غیر انبیاء کرام میں اس کا کچھ حصہ متحقق ہوتا ہے۔ اگرچہ نام صالح کا اطلاق سب پر ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ فرق ملحوظ ہوتا ہے۔ اس کو علمی زبان میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر نبی صلاح کا فرد کامل ہوتا ہے، جبکہ غیر نبی میں کمال اصلاح اس درجے پر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس پر جو انعامات فرمائے، ان میں سے 2 کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ سورہ الانبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد فرمائیں، یہ سب صابر لوگ تھے اور ہم نے انہیں اپنے دامن رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ اسی طرح حضرت ادریس کو آسمان پر اٹھا لیے جانے کے حوالے سے سورہ مریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ سیدنا ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھا لینے کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ اس سے مراد آپ کے مرتبے کی بلندی ہے، اور ایک دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، اور زیادہ صحیح یہی روایت ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں تمام انبیاء کرام زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ 4 نبی زندہ ہیں کہ ان کو وعدہ الہیہ ابھی آیا ہی نہیں۔ ان میں سے 2 حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں، اور 2 حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام زمین پر ہیں۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام پر ایک آن کو محض تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے موت طاری ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ان کو حیات حقیقی حصے دنیاوی عطا ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی سے پوچھا گیا کہ کیا حضرت ادریس پر موت طاری ہوگی؟ اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے فرمایا کہ ضرور ہوگی، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہر جان کو موت چکھنی ہے، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ادریس ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل کے دوست تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ادریس نے ملک الموت سے جنت اور دوزخ دیکھنے کی خواہش کا اظہار فرمایا تو حضرت اسرائیل انہیں لے کر بلند ہوئے اور پہلے دوزخ دکھائی۔ حضرت ادریس نے دوزخ کے منظر دیکھے تو قریب ہی تھا کہ آپ بے ہوش ہو جاتے۔ ملک الموت نے آپ کو اپنے پروں میں لپیٹ لیا۔ پھر حضرت اسرائیل نے حضرت ادریس کو جنت کی سیر کرائی تو ان کی طبیعت خوشگوار ہو گئی۔ جنت کی سیر کے بعد ملک الموت نے فرمایا کہ اب آپ آگے چلیں۔ حضرت ادریس نے پوچھا کہ آگے کہاں جانا ہے؟ حضرت اسرائیل نے فرمایا کہ جہاں پہلے تھے یعنی واپس دنیا میں۔ حضرت ادریس نے فرمایا کہ نہیں، خدا کی قسم میں جنت میں داخل ہونے کے بعد کبھی اس سے نہیں نکلوں گا۔ ملک الموت نے جب استفسار کیا تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ادریس علیہ السلام کو یہیں رہنے دیں، کیونکہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں ایک بار کوئی داخل ہو جائے تو پھر وہاں سے نہیں نکلتا۔ جیسا کہ حضرت ادریس کو بلند مقام پر اٹھا لیے جانے کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی حضور خاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کہیں زیادہ افضل اور کامل رفعت عطا کی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند فرما دیا۔ سورہ علم نشرح میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر دنیا و آخرت میں ہر جگہ بلند فرما دیا۔ اسی طرح کوئی خطیب اور کوئی بھی نمازی ایسا نہیں جو یہ ندا نہ دیتا ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ،
یوں اللہ تعالیٰ نے زمین کے مشرق و مغرب میں حضور نبی کریم کے نام مبارک کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جس نے قلم سے لکھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ علم کو قید کر لو۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اسے قید کرنا کیا ہے؟